ہماری گفتگو 1443 ہجری قمری کے محرم الحرام کی مناسبت سے برپا کیے جانے والے عشرہ اولیٰ کے اس سلسلہ مجالس میں آزمائش ہے۔ آزمائش کے عنوان و موضوع پر ہم آپ سے مخاطب ہیں۔ خالق کائنات نے آزمائش کو حیات بشر میں ایک لازمی امر قرار دیا ہے۔ اس کاروان نوع انسانی کو بلا و ابتلا و آزمائش و امتحان و مشکل سے گزرنا ہی ہے، اور مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام نے نہج البلاغہ کے خطبے میں ارشاد فرمایا والذی بعثہ بالحق لتبلبلن بلبلۃ ولتغربلن غربلۃ۔ تمہیں حق ہے، اس قسم ہے اس خدا کی جس نے حضور ختمیہ مرتبت کو حق کے ساتھ مبعوث کیا۔ لتبلبلن بلبلۃ ولتغربلن غربلۃ، بڑی ہی خوبصورت تعبیر ہے۔ تمہیں جیسے ٹی لیوز کو سیپریٹ کیا جاتا ہے، چھلنی کے ذریعے سے فلٹر کیا جاتا ہے، اس طرح تمہیں آزمائشوں کی چھلنی میں ڈال کے چھانا جائے گا تاکہ صالح فاسد سے جدا ہو جائے، نیک بد سے جدا ہو جائے، مومن منافق سے جدا ہو جائے، اچھا برے سے جدا ہو جائے، وفادار خائن سے جدا ہو جائے۔ خالق کائنات تمہیں اتنی شدت اور سختی سے لتبلبلن لتغربلن، اتنی سختی سے تمہیں آزمائے گا۔ آزمائشات و ابتلاعات میں قرآن کریم کی ایک آیت ہے، غالباً سورہ مبارکہ اعراف کی آیت ہے، جس میں خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ۔ اگر یہ بستیوں میں بسنے والے لوگ ایمان لے آئیں، وَاتَّقَوْا، لیکن صرف ایمان نہیں۔ ہم سب کی غلطی یہ ہے کہ ایک چیز ہے دوسری مسنگ ہے، یا عقیدہ ہے عمل نہیں، یا عمل ہے عقیدہ نہیں۔ آمنوا واتقوا، اگر کسی پیکر خاکی میں ایمان اور تقوی دونوں جمع ہو جائیں تو وہ مشکات نور بن جاتا ہے۔ تم میں ایمان اور تقوی دونوں جمع ہو جائیں تو لفتحنا علیہم، ہم بارش کر دیں گے تمہارے اوپر آسمان اور زمین کے تمام ارزاق کی، فراوانیوں کی بارش کر دیں گے تمہارے اوپر، لیکن اگر تم میں ایمان اور تقوی۔ خالق کائنات یہ چاہتا ہے امتثال امر مولا ہو، اس کی اطاعت ہو، اس کے فرامین اور اس کے احکامات پر عمل ہو، اس کے احکامات کی بجاوری کا مرحلہ شروع ہو۔ انسان مومن وہ ہے جو اس کی بارگاہ میں سر تسلیم خم کرے۔ مومن کون ہے؟ معصوم سے جب پوچھا گیا ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، عقیدہ کیا ہے، تو آقا نے ارشاد فرمایا کہ اسلام تسلیم ہے۔ تسلیم کیا ہے؟ سیلف سرینڈر، خود سپردگی، اپنے آپ کو تسلیم کر دینا اوامر الہی کے سامنے، سراپا تسلیم ہو جانا، سر تسلیم خم کر دینا۔ یہ خالق کائنات ہم سے تقاضا کرتا خلق الانسان ضعیفا، ہم کیا ہیں، ہماری حیثیت کیا ہے؟ اولہ نطفہ آخرہ جیفا، ابتداء قطرہ نجس ہے، انتہا مردار گندیدہ ہے، اور درمیان میں جو زندگی، جو ذریعہ حیات ہے خون، وہ نجس ہے۔ انسان نجاستوں میں گھرا ہوا۔ کسی نے سلمان فارسی سے پوچھا تھا من انت وما انت، تنزیہ خطاب تھا، تو کون ہے، تو کیا ہے؟ تو سلمان مکتب اہل بیت کے تربیت یافتہ، سلمان و منا اہل البیت کے مصداق ہیں، لہٰذا سلمان نے جو جواب دیا بڑے تحمل سے جواب دیا، لیکن ایسا جواب دیا کہ اس کو لاجواب کر دیا۔ کہا اما اولی و اولو کا فنطفۃ قذرہ وآخری و آخرو کا فجیفۃ منتنہ، کہا میں اور تم کیا ہو سکتے ہیں؟
اس نے تو سلمان کو طنز کیا تھا نا کہ اہل بیت چونکہ سلمان کو بڑی عزت دیتے ہیں، خطاب دیتے ہیں السلمان منا اہل البیت، تو اس نے جناب سلمان کو ڈی گریڈ کرنے کے لیے کہا من انتا ما انتا، تو کون ہے، تو کیا ہے؟ سلمان نے کہا کہ اما اولی و اولو کا فنطفتن خضر، میں اور تم کیا ہی ہو سکتے ہیں، ہم ہو ہی کیا سکتے ہیں، میری اور تمہاری ابتدا قطرہ نجس سے ہے، وآخری وآخروں کا، میری اور تمہاری انتہا آخری وآخروں کا جفت منتنا، مردار گندیدہ ہے۔ تو خلق الانسان ضعیفا، انسان کمزور ہے، برتر وہ ذات ہے اگر ساری کائنات مل کے اس کو جھٹلا دے، اگر جملے کائنات کافر گردد بر دامن کبریایش گرد نہ نشیند، اگر ساری کائنات اس کا انکار کر دے تو اس کے دامن کبریائی کو گرد چھو نہیں سکتی، اس کا دامن کبریائی گردآلود نہیں ہو سکتا، وہ تو غنی مطلق ہی رہے گا، وہ تو بے نیاز ہی رہے گا، فقیر تم ہو، بیگر تم ہو، گداگر تم ہو، محتاج تم ہو، ضرورت مند تم ہو، نیاز مند تم ہو، خواہشات تمہاری ہیں، اندھیروں میں گھرے ہوئے تم ہو، وہ تو نور مطلق ہے، اللہ نور السماوات والارض، وہ تو غنائے مطلق ہے، وہ تو بے نیاز مطلق ہے، اسے تمہاری اوبیڈینس کی، تمہاری اطاعت کی، بندگی کی، نماز کی، صاحب نہج البلاغہ نے، سعادت بشر کے مولا کائنات نے نہج البلاغہ میں ارشاد فرما دیا، آقا نے فرمایا خلق اللہ الخلق حین غنیا عن طاعتہم، اس نے مخلوق کو پیدا کیا اس عالم میں کہ وہ بے نیاز مطلق ہے تمہارے سجدوں سے، تمہاری عبادات سے بے نیاز ہے، یہ عبادات تمہاری شخصیت کی تعمیر کے لیے، تمہارے کردار کی تشکیل کے لیے، تمہاری روح کی آلودگیوں کو برطرف کرنے کے لیے، یہ عبادات بھی جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ آزمائشاتی تو ہیں عبادات بھی، تو جیسے مدرز ووم میں بیبی ڈیویلپ ہوتا ہے، اس طرح دنیا کی ووم میں انسان کی روح گرو کرتی ہے، رشد کرتی ہے، نمو کرتی ہے، پنپتی ہے، پرورش پاتی ہے ان مقامات معلیٰ کو پانے کے لیے، اس لیے کہ قرآن کریم نے وہ جو 7 سٹیجز بیان کیے ہیں ہیومن ایگزسٹنس کے، 7 سٹیجز جو خالق کائنات نے بیان کیے قرآن کی آیات میں، پہلے وہ عالم ذر میں تھا، عالم اشباح میں تھا، عالم ارواح میں تھا، پھر وہ صلب باپ میں آیا، پھر وہ شکم مادر میں آیا، پھر وہ شکم دنیا میں آیا، پھر وہ عالم برزخ کے پیٹ میں گیا، پھر وہ وہاں سے اٹھے گا اذا نفخ فی الصور فاذا هم من الاجداث الى ربهم ينسلون قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، عالم برزخ کے پیٹ میں جانے لگا، یہ 5th سٹیج ہے، 5واں مرحلہ ہے حیات انسانی کا جس کو تم موت سمجھتے ہو، اسی لیے خالق کائنات نے سورہ مبارکہ ملک جو ہمارا روزانہ کا سبق ہے، ایوری سنگل ڈے اپنی صبح کا آغاز کرو اس سورہ سے، ارلی مارننگ یہ پڑھو تاکہ دن بھر اس سورہ کے اعلیٰ و عرفہ تعلیمات کے حصار میں تمہارا وقت بسر ہو، اور اس کا پہلا ہی خطاب ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، بابرکت ہے، عالی ہے، متعالی ہے، اعلیٰ ہے، عرفہ ہے، اجلا ہے، عمدہ ہے، وہ ذات بیدہ الملک، پوری کائنات کی زمام اختیار جس کے قبضہ قدرت میں ہے، پوری کائنات کی شاہی جس کے قبضہ قدرت میں ہے، خلق الموت والحیات، وہ اتنی پاورفل ہے، وہ اتنی طاقتور ہے، وہ ایسی قدرت قاہرہ اور ایسی طاقت ہے کائنات کی کہ خلق الموت والحیات، اس نے موت کو بھی خلق کیا، اس نے حیات کو بھی خلق کیا۔ تو جو علماء تفسیر ہیں وہ کہتے ہیں قرآن کے تمام کلمات پر، الفاظ پر، زیر زبر پر، حروف پر غور کرو، تدبر کرو، غور و فکر کرو، یہ کوئی بشر کا کلام نہیں، اس میں تقدم و تأخر کے بھی بہت سے معانی ہیں، یہ ذو معنی ہے، کسی چیز کا مقدم ہونا، کسی کا مؤخر ہونا، اچانک نہیں ہے، یہ بشر کا کلام نہیں، یہ سعادت بشر کا زندہ جاوید پیغام ہے قرآن کریم۔ تو
موت کا تذکرہ پہلے کیا، حیات کا تذکرہ بعد میں کیا. خلق الموت والحیات، پروردگار ہماری نگاہوں کے سامنے حیات پہلے ہے، موت بعد میں ہے. تو موت کی پہلے بات کرتا ہے، حیات کی بعد میں. تو علماء تفسیر نے کہا کہ خالق کائنات اس حیات کو حیات نہیں سمجھتا جس کو تم سمجھتے ہو. حیات موت کے بعد اس کی ابتدا ہوتی ہے، یہ حیات نہیں ہے. یہ ایک مرحلہ ہے ان مراحل میں سے، ان اسٹیجز میں سے ایک اسٹیج ہے. یہ 4th اسٹیج ہے. اور جب 5ویں اسٹیج میں جائے گا، قال رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انہا کلمۃ هو قائلها ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون. جب وقت موت آئے گا تو بلک بلک کے کہے گا پروردگار ایک چانس دے دے، ایک مرتبہ دنیا میں لوٹا دے. لعلی اعمل صالحا، شاید کہ اب میں دوسروں کی کیریکٹر اسیسینیشن نہ کروں، شاید کہ میں دوسروں کو اسلام سکھانے کی کوشش نہ کروں، شاید میں دوسروں پہ کرٹیسائز نہ کروں، شاید میں دوسروں کی زندگی اجیرن نہ کروں، شاید میں دوسروں کو ان کے فرائض یاد نہ دلاؤں، اپنے گریبان میں جھانک لوں کہ میرے فرائض کیا ہیں، میری ذمہ داریاں کیا ہیں، مجھے کس طرح سے معاشرے میں زندگی بسر کرنا ہے. ایک چانس دے دے. اب اس زبان سے غیبت نہ ہوگی، اب تہمت نہ ہوگی، اب دوسروں کی فالٹ فائنڈنگ نہ ہوگی، اب ان کی کیریکٹر اسیسینیشن نہ ہوگی، اب ان کی بیک بائٹنگ نہ ہوگی، اب نماز قضا نہ ہوگی، اب واجبات کی ادائیگی میں کوتاہی نہ ہوگی. خطاب آئے گا کلا، ہرگز نہیں، مہلت ایک ہی بار دی جاتی ہے. تو یہ 5ویں اسٹیج ہے، عالم برزخ. برزخ کے پیٹ میں آ گیا. پھر 6ٹھی اسٹیج آئی، سورہ مبارکہ یاسین میں مخاطب ہوا ایک بار پھر. فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ، جب سور پھونکا گیا، من الاجداث، قبروں سے نکلے، إِلَىٰ رَبِّهِمْ، اپنے پروردگار کی جانب چلے. اب جب دیکھا انظر مرتن عن یمینی و اخری عن شمالی و اذ الخلائق فی شان غیر شانی، دائیں دیکھتا ہے بائیں دیکھتا ہے، کوئی اس کی مدد کرنے والا نہیں، کوئی فریاد رس نہیں. یوم یفر المرء من اخیہ و امہ، ماں بیٹے سے فراری ہے، بیٹا باپ سے مفرور ہے، خاندان بکھر چکا ہے، کوئی نفسا نفسی کا عالم ہے، کوئی کسی کی پرواہ نہیں کرتا. اور حاملاً، وہ قبر سے نکلا. مولا نے اپنی مناجات میں سپلیکیشن میں فرما اب کی لخروجی من قبری اوریانا ذلیلا حاملا ثقلی علی ظہری، اپنی پشت پہ اپنے گناہوں کا بوجھ لادے ہوئے کوئی مدد نہیں کر رہا. تو یہ 5ویں اسٹیج ہے. اس کے بعد میدان محشر میں آیا. میدان محشر کو خالق کائنات نے بیان کیا فی یوم کانا مقدارہ 50,000 سنہ، 50,000 سال تک میدان محشر میں. اور اب اس کی وہ فائنل حتمی اور آخری منزل آئی فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. اب وہ اس کا آخری اور حتمی مرحلہ ہے کہ اگر وہ اہل عمل ہوا تو ازلفت الجنہ، جنت بڑھ کے اسے اپنی آغوش میں لے لے گی. اور وہ فرت